اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے محبوب فرما دو علم والے اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے۔ جو اہل علم ہیں اور جو علم نہیں رکھتے ہیں ان میں کوئی برابری نہیں ہے، علم والے ان سے بڑھ کر ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، فضل العالمی علی العابدی کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب۔ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے چودھویں رات کے چمکتے چاند کی فضیلت ستاروں پر۔ ایک دوسری حدیث میں سرکار کے کلمات نور یہ ہیں، فضل العالمی علی العابدی کفضلی علی ادناکم۔ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے تمہارے ادنا پر میری فضیلت۔ یہاں پر جو سرکار نے بتایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے چاند کی، جو چودھویں رات کا چاند ہے، چمکتے چاند کی فضیلت ستاروں پر، تو عالم کا موازنہ، اس کا مقابلہ قوم کے اس شخص سے نہیں کیا گیا ہے جو قوم کا گھٹیا آدمی ہو، بلکہ عالم کا موازنہ اور مقابلہ اس فرد سے ہے جو شب بیدار ہو، نماز پنجگانہ پڑھتا ہو، قرآن کی تلاوت کرتا ہو، روزے رکھتا ہو، تہجد گزار ہو، لیکن وہ عالم سے بڑھ کر کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس کے پاس علم کی دولت نہیں ہے۔ اسی بنا پر عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے چودھویں رات کے چمکتے ہوئے چاند کی فضیلت تاروں پر۔ اور اسی علم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت دی۔ وہ کیا تھے؟ وہ اشیاء کے نام جو اللہ نے حضرت آدم کو سکھائے تھے، فرشتوں کو نہیں سکھائے تھے، اور اسی بنا پر اللہ نے فرشتوں سے سجدہ کرایا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر ان کو ملائکہ پر پیش کیا۔ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اے فرشتوں مجھے ان ناموں کے بارے میں بتاؤ اگر تم اپنے قول میں سچے ہو۔ نہیں بتا سکے، بولے قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ بولے پروردگار عالم پاکی تیرے لیے ہے، ہمارے پاس تو وہی علم ہوتا ہے جو تو دیتا ہے۔ انکا انت العلیم الحکیم، تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم تم بتا دو ان اسماء کے نام۔ فلما انبأہم باسمائہم، جب اللہ کے پیغمبر حضرت آدم صفی اللہ نے ان اشیاء کے نام بتائے تو ارشاد ہوا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو۔ اسی بنا پر، اسی کی بدولت، اس علم کے سبب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ملائکہ پر فضیلت دی۔ ارے میاں یہ فقہی مسئلہ ہے، بڑے ذمہ دار یہاں لوگ بیٹھے، میں تو بہت ادنا آدمی ہوں، یہ سب ذی علم ہے۔ جو کتا، یہ فقہی مسئلہ ہے، جو کتا سکھایا جائے، ایک وہ کتا جسے سکھایا نہ جائے تو اس جو سکھایا وہ کتا، اس کے شکار کرنا اور جو نہ سکھایا جائے اس کے شکار کرنے میں فرق ہے۔ جو کتا سکھایا جاتا ہے اگر وہ شکار کرتا ہے تو اس کا شکار جائز ہوتا ہے، اور جو کتا سکھایا نہیں جاتا وہ شکار کرے تو اس کا شکار جائز نہیں ہوتا۔ جب ایک کتا دیگر کتوں سے ممتاز ہو جاتا ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اہل علم بے علم سے ممتاز نہیں ہو سکتے؟ کہ انسان ایک آدمی سے علم کی بدولت بڑھ نہیں سکتا؟ ضرور بڑھے گا، وہ اپنے ہم جنس اور دیگر مخلوقات پر فوقیت حاصل رکھتا ہے اگر اس کے پاس علم ہے۔ حضرت امام رازی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر گزر رہا تھا اور جب چیٹیوں کی وادی پر آیا تو چیٹی بولی حتی اذا اتوا علی باد النمل، جب وہ قافلہ چیٹیوں کی وادی پر آیا، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، چیونٹی بولی اے چیونٹیوں اپنے گھروں میں گھس جاؤ،
داخل ہو جاؤ اپنے بلوں میں. لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. کہیں دھوکے میں بے خبری میں سلیمان علیہ السلام کا لشکر اور ان کے قافلے والے اور سلیمان تمہیں کچل نہ دے. حضرت امام راضی علیہ الرحمہ فرماتے اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کی چیٹیوں کا اس چیٹی کو سردار بنا دیا. یہ علم کی وجہ تھی کہ وہ جانتی تھی کہ اللہ کے نبی کا لشکر بے خبری میں کسی بھی ننھی ضائع کو ضائع نہیں کرتا ہے. اگر تمہارا نقصان ہوگا تو صرف بے خبری میں ہوگا. وہ نبی کا تربیت یافتہ لشکر ہے, نبی کی صحبت میں رہا ہے. تمہیں نقصان جان بوجھ کر نہیں پہنچائیں گے. وہم لا یشعرون, کہیں بے خبری میں تم کو کچلنا نہیں. اسی وجہ سے اللہ نے اسے فضیلت دی. حضرات محترم, اب ذرا غور تو کریں کہ جہاں قرآن شریف میں انبیاء کرام کی نام کی صورت نازل ہے, انبیاء کرام کے خاندان کے نام کی صورت نازل ہے, غور کرو قرآن شریف میں سورہ آل عمران بھی ہے, سورہ یونس بھی ہے, سورہ یوسف بھی ہے, سورہ ابراہیم بھی ہے, سورہ کہف بھی ہے, سورہ مریم بھی ہے, سورہ محمد بھی ہے, اور وہیں جا کر سورہ نمل بھی ہے. اسی وجہ سے اللہ نے ذات کی چھوٹی ہے لیکن فضیلتوں کے انبار اس کے ساتھ ہیں. اللہ نے اس کی نام کی صورت نازل فرمائی, سورہ نمل 19 پارے میں آپ مطالعہ کر سکتے ہیں, ہے نہیں حضرت؟ تو یہ دیکھیں آپ علم کی فضیلت, اسے علم تھا اور اسی وجہ سے اللہ نے مقام اسے عطا فرما دیا کہ تمام چیٹیوں کا سردار اس کے نام کی صورت نازل فرما دی. یہ علم کی برکت تو ہے, یہ علم کی وجہ تو ہے کہ موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے جا کے ملتے ہیں. یہ علم کی بدولت ہے کہ حضرت بلقیس یہ جان گئی, انہیں معلوم تھا کہ انہیں تحفے تحائف بھیجے جائیں گے, اگر وہ نبی نہیں ہوں گے تو تحفے قبول کر لیں گے, اور نبی ہوں گے تو تحفے قبول نہیں کریں گے. انہیں تحفے بھیجے, تحفے قبول نہیں کیے, سمجھ گئے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں, وہ جان گئے. اور علم, ہر چیز کا نفس علم برا نہیں ہوتا, لیکن اس پر عمل کرنا برا ہوتا ہے. علم دین ایک ایسا علم ہے, اسے حاصل کریں, عمل کریں تو دونوں جہان میں کامیابی ہے. میں کسی علم کی نفی نہیں کرتا, آپ دنیا کے تمام علوم سیکھیں, یہ دنیا تک محدود ہے, لیکن علم دین یہ ایسا علم ہے جو دنیا میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا. ذرا غور تو کریں, یہ حفاظ کرام, یہ علماء کرام کی مجلس یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ نفس علم جو ہوتا ہے یہ بہت بہتر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو جادوگر تھے, انہیں بتاؤ علم کی دولت کیسے ملی, انہیں ایمان کی دولت کیسے ملی؟ جب فرعونیوں نے وہ جادو کا جو معاملہ تھا اکٹھا کر لیا جادوگروں کو, جب دیکھا جادوگروں نے اپنے فالقوا حبالهم وعصیهم, تو انہوں نے اپنے عصا اور رسیاں میدان میں ڈال دی, سانپ بن گئے. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا, تمام سانپوں کو کھا گیا, تو سمجھ گئے یہ جادو نہیں ہے, یہ کوئی جادو نہیں ہے, یہ واقعی حقیقت چیز ہے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ, فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. تمام جادوگر سمجھ گئے جو ہم کرتے تھے وہ جادو ہے, جو آدم نے کیا ہے وہ اللہ کی طرف سے کرشمہ. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ, ہم ایمان لائے رب العالمین پر, رب موسیٰ و ہارون, ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے. یہ فضیلتیں ہیں. اور حضرت امام غزالی وقت بہت کم ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ, یہ اللہ کا فضل ہے. حضرت امام غزالی اللہ رحمہ فرماتے ہیں, ہر عالم دین جو متقی ہوگا وہی ولی اللہ ہے. ہر عالم دین جو متقی ہے وہی ولی اللہ ہے, وہی اللہ کا ولی ہے. حضرت قاری ذوالفقار احمد صاحب علیہ رحمہ جن کی عرس کی تقریب بنا رہے ہیں, یہ سب شاہد ہیں. میں نے تو بہت بعد میں دیکھا ہے, لیکن ان کی عملی زندگی کے بارے میں سب جانتے ہیں. امام غزالی فرماتے ہیں ہر عالم دین متقی اللہ کا ولی ہے, اور فرمایا اگر عالم دین متقی ہو اور ولی اللہ نہ ہو تو اس کے سوا کوئی ولی ہوگا بھی نہیں, اس کے سوا کوئی ولی ہوگا ہی نہیں. اس بات کی شاہد ہے یہ بات کہ حضرت قاری ذوالفقار اللہ کے ولی ہیں, جو متقی ہیں, اس بات کے سب شاہد ہیں. جو متقی ہے وہ اللہ کا ولی ہے, اور جب یہ اللہ کے ولی ہے تو انہی کی شان میں تو اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون.
سنو اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم. الذین آمنوا وکانوا یتقون, جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا, لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, ان کے لیے دنیا آخرت میں بشارت ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم, اللہ کے کلمات بدلنے والے نہیں ہیں. یہی بڑی کامیابی, یہی بڑی کامیابی ہے. اور فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ, بے شک وہ جو ایمان لائے نیک کام کیے یہی تو مخلوق میں سب سے بہتر ہے, یہی تو مخلوق میں سب سے بہتر ہے. جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا, ان کے لیے جنت کے باغات ہیں ان کے رب کے حضور میں, ان کے لیے وہاں کی نہریں ہیں جو ہمیشہ بہیں گی, جس میں ان کا ہمیشہ رہنا ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, یہ اس کے لیے ہے جو اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے. ذالک لمن خشی ربہ, یہ اس کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے. اور ڈرتا کون ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اللہ سے ڈرنے والے اس کے بندوں میں علماء ہی ہیں. سبحان اللہ, علماء ہی ڈرتے اللہ سے. یہ قرآن کی آیت ہے, انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اللہ کے بندوں میں اس سے ڈرنے والے علماء ہی ہیں. جب یہ علماء ہے تو یہی اللہ کے ولی ہے. اللہ فرماتا ان اولیاءہ الا المتقون, اس کے دوست متقی ہیں, پرہیزگار لوگ ہیں, علم والے متقی لوگ ہیں. کہیں ارشاد ہوتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, جو زیادہ متقی ہوتا ہے وہ خدا کے زیادہ قریب ہوتا ہے, خدا کے زیادہ قریب ہوتا ہے. تو حضرات ہم صاحب عرس کی تقریب یہاں بنا رہے ہیں, وہ اللہ کے ایک بہت بڑے ولی ہیں اور بہت بڑے عالم ہیں جنہوں نے خدمات اپنی انجام دی ہے. کئی سالوں سے داتا گنج کی جامع مسجد میں وہ دینی خدمات انجام دے رہے تھے. انہوں نے اپنے یہاں پر بچوں کو حافظ بنایا, علم عالم بنایا. ذرا دیکھیے تو صحیح, اور میں بھی ان کے ایک شاگرد کا شاگرد ہوں. الحمدللہ پروردگار عالم کا احسان ہے کہ ایسے استاد ہمیں ملے جو نیک ہیں, متقی ہیں, پرہیزگار ہیں. تو ذرا غور تو کرو, یہ لوگ ہیں, ان کی عزتیں کرو, ان کی تعظیم کرو, ان سے محبت کرو. میرے سرکار فرماتے ہیں من اہان العالم فقد اہان العلم, جس نے کسی عالم کی توہین کی اس نے علم کی توہین کی. ومن اہان العلم فقد اہان النبی, اور جس نے علم کی توہین کی اس نے نبی کی توہین کی. ومن اہان النبی فقد اہان جبریل, اور جس نے نبی کی توہین کی اس نے جبریل کی توہین کی. ومن اہان جبریل فقد اہان اللہ, اور جس نے جبریل کی توہین کی اس نے اللہ کی توہین کی. اہانہ اللہ یوم القیامہ, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ذلیل رسوا کر دے. الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اپنے علماء کی تعظیم کرو, اپنے علماء سے محبت کرو, اپنے علماء سے پیار کرو. یہ تمہارے لیے راہ بحث دکھاتے ہیں, نیکیوں کا حکم کرتے ہیں. جب تک یہ ہے علماء کے وارث, جب تک نبی کے وارث جب تک ہے تب تک دین سلامت ہے, تب تک دین صحیح معنوں میں تم تک پہنچ رہا ہے. اور کچھ ساری بہاریں, یہ سارا صدقہ یہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. اور کچھ ہی دنوں کے بعد حضرت امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا عرس آنے والا ہے. وہ ایک ایسے عاشق ہے جن کی ذات محتاج تعارف نہیں ہے. ابھی آپ نے تقریر سماعت کی ہے, وہ ایسی ذات ہے جو محتاج تعارف نہیں ہے. انہوں نے بتایا ہے کہ سرکار سے عشق کیا جائے, انہوں نے سکھایا کہ قبر کے مزارات کا آداب کیسے ہونا چاہیے, بتایا. ان کی وجہ سے آج قبروں کی سلامتی ہے, چادر کی سلامتی ہے. اور ایسے عاشق قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ایک ایسا پیغام دے گئے ہیں اور بتا گئے ہیں, یہ سب کچھ دنیا میں جو ہے یہ سرکار دو عالم کی بدولت ہے. ان کے گیت گاؤ, آخر دم تک ان کا نام لو اور بتا دو زمین و زماں تمہارے لیے, مکین و مکا تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, دہن میں دوا تمہارے لیے, بدن میں حجا تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے, فرشتے خدم رسول حشم تمام امم, غلام کرم وجود و عدم حدوث و قدم, جہاں میں آیا تمہارے لیے, کلیم و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی, یہ بے خبری کی خلق بری کہاں سے کہاں تمہارے لیے, رسالت کل, امامت کل, سیادت کل, امارت کل, حکومت کل, ولایت کل, خدا کے یہاں تمہارے لیے, تمہاری چمک, تمہاری دمک, تمہاری جھلک
تمہاری مہک زمین و فلک سماق و سمک وہ سکہ نشا تمہارے لیے وہ کنز نہا یہ نور فشا وہ کنز آیا یہ ہر تن ہو جا یہ باغ جنا یہ سارا سما تمہارے لیے ظہور نہا قیام جہاں رکوع مہا سجود شہا نیاز یہاں نماز وہاں یہ کس کے لیے؟ ہاں تمہارے لیے یہ شمس و قمر یہ شام و شہر یہ برگ و شجر یہ باغ و ثمر یہ تیغ و سپر یہ تاج و قمر یہ حکم روا تمہارے لیے یہ فیض دیے وجود کیے کہ نام لیے زمان رجیے جہاں نے لیے تمہارے دیے یہ اکرامیہ تمہارے لیے صحابہ کرم روانہ کیے کہ آب نعم زمانہ پیے جو رکھتے تھے ہم وہ چاک سیے یہ سطر بدا تمہارے لیے ثنا کا نشا وہ نور فشا کہ مہر و شاہ بہما شاہ بسائیے کشا مواقب شاہ یہ نام و نشا تمہارے لیے عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب برب جہاں تمہارے لیے ذنوب فنا عیوب ہوا قلوب صفا خطوب روا یہ خوب عطا قروب زبا پیے دل و جا تمہارے لیے نہ جن و بشر نہ آٹھ و بہر ملائکہ در پہ ہے بستہ کمر نہ جبہ و سر کہ قلب و جگر ہے سجدہ کنا تمہارے لیے نہ روح امی نہ عرش بری نہ لوح مبی کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو رمز کھلی عدل کی نہا تمہارے لیے جناح میں چمن چمن میں سمن سمن میں بھون بھون میں دلہن سدائے محن پہ ایسے منن یہ امن و اما تمہارے لیے کمال مہا جلال شاہ جمال حسام میں تم ہویا کہ سارے جہاں میں روز فقا ذل آئینہ سا تمہارے لیے خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے بفور صدا سما یہ بدا یہ صدرہ اٹھا وہ عرش جھکا صفوف سما نے سجدہ کیا وہی جو عدا تمہارے لیے فنا بدرد بقا ببرد زہر دو جہد بغرد سرد ہے مرکزیت تمہاری صفت کہ دونوں کما تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاب و تبا تمہارے لیے سباب و چلے کہ باغ پلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لبا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبا تمہارے نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے